سیکھتا ہوں. ارے جب میرے جسم کے ریزے ریزے ہو جائے تو دوبارہ کیسے جمع کیے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا. اللہ فرماتا ہے تو کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بنایا اور وہ پہلے تو کچھ بھی نہ تھا. پہلے کہاں تھا؟ ارے بھائی آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ ایک نطفے کی شکل میں تھا, ایک گندے پانی کی شکل میں تھا. باپ کا نطفہ جس میں خارج ہوا, ماں کے رحم میں داخل ہوا, بچہ بننے لگا. ایک نطفے کی شکل میں. نطفے سے پہلے کہاں تھا؟ ایک غذا کی شکل میں. ایک غذا تھی, غذا سے پہلے درخت کی شکل میں, درخت سے پہلے بیج کی شکل میں, بیج سے پہلے پھل کی شکل میں, پھل سے پہلے درخت کی شکل میں. اب سائیکلنگ گھوم رہی ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کہاں آیا کہاں سے. تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. تو جب ہم اس کو عدم سے وجود میں لائے, قادر ہے کہ غائب کر کے پھر اس کو وجود بخش دے. جب ہم نے پہلے غائب تھا, جب اس کا عطا پتہ نہیں تھا, تب وجود بخش دیا. تو اب اگر وہ غائب ہو جائے تو دوبارہ وجود بخشنا کون سا بڑا کام ہے ہمارے لیے؟ انسان تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی عطا پتہ نہیں تھا, لیکن ہم نے اس کو وجود بخشا نا. تو یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو قرآن نے سمجھایا. لیکن انبیاء کرام کی جب تک ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض انبیاء نے ہماری تعلیم کے لیے, معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کو شک تھا, ہماری تعلیم کے لیے رب سے مردے جلانے کا سوال کیا کہ رب پروردگار تو مردے کیسے جلائیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ہم مردے کیسے جلائیں گے. اس حوالے سے قرآن عظیم میں دو انبیاء کا ذکر ملتا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت 260 میں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اور اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے عرض کی اپنے رب سے, اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردے کیسے جلائے گا. اب یہاں پہ ایک لفظ اور عقیدے کی میں ترجمانی کروں. قرآن کا الفاظ سنیں کیا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم کیا تجھے اس پر ایمان نہیں دے رہا؟ ذرا جملے میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں اس طرح بات. ابراہیم نے کہا پروردگار تم مردے کیسے جلائے گا, مجھے دکھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں اس پر؟ مجھے بتاؤ. یہاں تومن لفظ آیا یعنی ایمان, لفظی ترجمہ یہ کیا تجھے اس پر ایمان نہیں کہ ہم مردے جلائیں گے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولیے پتا تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر یہاں تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے. تو اب کچھ جاہل کہتے ہیں کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل ہوتی ہے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضور نے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا نبی کو علم غیب ہوتا تو کون کیوں کہتے. تو ہم نے کہا قرآن سے پوچھو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے یا نہیں اس پر. ایمان تو وہ چیز ہے کہ رب کے علاوہ کون جانتا ہے کہ کس کا ایمان اور کس کا ایمان نہیں ہے. ایمان تو باطن کا نام ہے نا, چھپی ہوئی چیز کا نام ہے نا. کوئی زبان سے کتنا ہی کہے میں مسلمان اور اندر سے کافر رہا تو گارنٹی نہیں ہے نا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث, اس پہ ایک بات یاد آ رہی ہے, سرکار کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں سرکار غوث پاک کے دادا پیر ہے جنید بغدادی, ایک پیر صاحب آتے, بڑے فقیر, بہت بڑے پیر ہے, ساتھ میں مریدوں کا جمگٹھا ہے, ساتھ 40-45 مرید ساتھ میں چلا کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام علام کیا. حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ دعوت کی جائے. دعوت کا انتظام ہوا. اب بھائی پیر صاحب ہے, بڑے مشہور پیر صاحب تھے, ہزاروں مرید ہوا کرتے تھے لوگ, بڑے خوبصورت, حسین و جمیل, بڑے قابل مانے جاتے تھے. کھانا آنا چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جنید بغدادی سے عرض کرتے حضور میں رسول اللہ کی ایک حدیث کا مطلب جاننا چاہتا ہوں, ذرا اس حدیث کی تشریح کیجیے. بہت لوگوں سے پوچھا, کوئی اس کی تشریح نہ کر سکا. اچھا پوچھو کیا تشریح ہے؟ کہا حضور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زنار توڑ دے, کفر و شرک سے توبہ کر, مذہب عیسائی اور منافقت چھوڑ, سچے دل سے مسلمان ہو جا. اس کی تشریح بتائیے, الفاظ کی کوئی تشریح تال میل ہو رہا نہیں, کوئی تال میل نہیں ہے. اس نے جیسی سنا قدموں میں گر گیا اور رونے لگا, کہا میں تائب ہوا, کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوتا ہوں. سارے مریدین حیرت, مسلمان ہوتا ہوں تو کون تھی؟ اب تک تو ہم ان کو پیر صاحب بنائے تھے اور اب یہ مسلمان ہو رہے. انہوں نے کہا پیر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا خاموش, تم نہیں جانتے بدبختو, میں کوئی مسلمان نہیں, میں کوئی پیر نہیں, میں تو عیسائی ہوں. میں عیسائی پادری تھا اور معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ
حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا، یہ حدیث میری نگاہوں سے گزری تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ ایک شخص اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو دل میں چھپا کے رکھتا ہے، دوسرا شخص بھلا اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تمہارے اندر باطن جھانکتا ہے کہ تمہارا باطن کیسا ہے، تو کوئی کسی کا باطن کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو میں اس حدیث کی جستجو میں اور پریکٹیکل اس کو سمجھو دیکھ نکلا، کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کوئی میرے اندر کے نفاق کو نہ پہچان سکا، مگر جنید بغدادی کے بعد جیسے ہی آیا میں سمجھ گیا اس وقت کے واقعی یہ پیر کامل، یہ مومن حقیقی ہے کہ انہوں نے اپنے نور باطن سے میرے تاریخ باطن کو دیکھ لیا۔ تو بہرحال یہ دل کا حال جب ایک اللہ کا مومن بندہ جانتا ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ کہ پوچھ رہا ہے ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو اب یہاں کہہ دیجیے کہ اللہ کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ، تو نہیں پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے کہا رب کائنات بے شک ایمان ہے، یقین ہے کہ تم مردے جلائیں گا، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں عین الیقین والوں میں ہو جاؤں۔ عین الیقین یقین تو ہے لیکن سنا ہوا یقین ہے، ایک ہوتا ہے سن کر یقین کرنا اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر یقین کرنا، دونوں کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے نا۔ ایک معتبر شخص نے کہا کہ صاحب فلاں چیز فلاں بازار میں اتنے روپے میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کی بات میں یقین کر لیا، اور ایک ہو گیا آپ بازار گئے اور وہ چیز کو اتنے ہی میں بکتا ہوا دیکھا، تو اب عین الیقین ہو گیا، یہ بڑی منزل ہو گئی۔ کہا یقین تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں عین الیقین والوں میں ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، مرغا، کبوتر اور کوا، 4 پرندے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان کے سر کو ذبح کر کے سر الگ کر دو، اور باقی جتنا جسم ہے اس کا گوشت کیما بنا دو، سارے گوشت کو مکس کر دو۔ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے کیما کیا، مکس کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب یہ سب کیما مل گیا، پورا گوشت ایک دوسرے کے اندر مل گیا، اب پہچانا نہیں جا رہا کوے کا گوشت کدھر گیا، مرغے کا کدھر گیا، اور کبوتر کا کدھر، اور مور کا کدھر۔ اللہ نے فرمایا 4 حصے کرو، ابراہیم 4 مختلف پہاڑوں پہ یہ گوشت کے 4 حصوں کو رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے رکھ دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ 4 پرندوں کے افسر اپنے پاس رکھ، اور پھر درمیان میں کھڑے ہو کے ان پرندوں کو پکار، یہ تیری پکار پر خود زندہ ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، نام لیا، اے مور چلاؤ، اے کبوتر چلے آؤ۔ ایک بات سن لیجیے، بڑا نقطہ آ گیا، اگر وصال یافتہ مردے کو اے کہنا یا کہنا شرک ہوتا تو حضرت ابراہیم مشرک ہو گئے، پھر کیونکہ یہ کہتے ہیں نا نبی تو مر گئے، مردہ جو مر جائے ان کو یا کہہ کے خطاب نہیں کرتے۔ ہم نے کہا پہلی تو جہالت یہ کہ نبی کو مردہ کہتے ہو، نبی مردہ نہیں زندہ ہے، اور اگر مرنے کے بعد یا کہہ کر ندا کرنا پکارنا شرک ہے تو حضرت ابراہیم بھی معاذ اللہ وہی کر رہے۔ انہوں نے آواز دی، گوشت ہوا میں معلق ہوا، گوشت کے ٹکڑے ہلے، ہوا میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نگاہوں کے سامنے اب دکھایا جا رہا ہے کہ جو مکس گوشت تھا اس میں سے کبوتر کا گوشت خود الگ چھٹ رہا ہے، مرغے کا الگ چھٹ رہا ہے، مور کا الگ، اور اس کے بعد جس کا جو گوشت ہے وہ ملتے گئے۔ حضرت ابراہیم نے جب منڈیوں کو اپنے پاس رکھا تھا، ہر منڈی کو زمین پر رکھا، تو جس پرندے کی جو منڈی تھی اسی کے دھڑ پہ لگی، گوشت آیا، چمڑا آیا، پر آیا، اور اس کے بعد روح پھونکی گئی اور پرندے اڑنے لگے۔ یہ منظر ان کو دکھا دیا گیا اور دکھا کے کہا گیا کہ ابراہیم دیکھو ہم مردوں کو کس طرح جلائیں گے، تم نے مکس کر دیا۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی جسم مٹی میں ریزہ ہو جائے، مکس ہو جائے، ہم قادر ہیں کہ جسم کے اعضاء کو ان میں سے نکال کر علیحدہ کر کے جس کا تعلق ہے اسے جوڑ دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ صاحب مکس ہونے کے بعد یہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ آیت 259 کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن نے بیان کیا۔ جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا بستی ویران ہے، اجاڑ ہے، چھتیں نہیں ہیں، چھتوں پہ پورا گرد و غبار، گھر مکان بیٹھے، پوری بستی تباہ کر دی گئی، لاشیں پڑی ہے، بستی میں لوگوں کا نام و نشان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریات وہی خاویۃ علی عروشها، اور اس طرح وہ گزرا حضرت عزیر کے بارے میں، اور وہ اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور مسمار پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال ان یحیی ھذی اللہ بعد موتها، تو حضرت عزیر نے کہا، اس بندے نے کہا کہ کیوں کر چلائیں گا اللہ ان کی موت کے بعد، اس کی موت کے بعد اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ ساتھ میں ایک گدھا بھی ہے، ان کے کھانا تھا، کچھ پینے کی چیز اور کھانے کی چیز، اور ایک گدھا تھا جس پر سواری کر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ نے نیند طاری کی،
فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ فرماتا ہے تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس اور پھر اس کو زندہ کیا. 100 برس کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا گیا، دوبارہ ان کے جسم میں روح ڈالی گئی. 100 برس تک وہ سوتے رہے اور 100 برس کے بعد جب دوبارہ بیدار ہوئے، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ نے فرمایا کہ عزیر بتا کتنا تو یہاں ٹھہرا؟ تو انہوں نے عرض کیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے عزیر کتنا تو یہاں ٹھہرا؟ تو انہوں نے کہا قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، عرض کی پروردگار یا تو ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا کم. ان کو کیا لگا ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھاؤں، لیکن وقت کتنا گزر چکا ہے، 100 سال گزر چکے. اللہ نے فرمایا اے عزیر ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھا تو گدھا مر کر پورا بھوسا ہو چکا ہے، چمڑا غائب ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، پاؤڈر بن چکی ہے. ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھا تو کھانا ترو تازہ، کھانا نہیں سڑا، جبکہ سب سے پہلے کیا چیز چھڑنا چاہیے؟ کھانا. 100 سال تک کھانا نہیں سڑا ہے، پینے کا پانی خراب نہیں ہوا، اور گدھا کا کیا حال ہو گیا؟ سڑ کر وہ ختم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ عزیر اب تم نے دیکھا کہ ہم قادر ہے جس کو چاہے فنا کرتے ہیں، جس کے کو چاہے اس کے وجود کو برقرار رکھتے. تم گدھا سب ساتھ میں ہو، لیکن کھانے جیسی نازک چیز 100 سال تک محفوظ ہے، اس میں بو تک نہیں آئی. اور گدھا جو کھانے کے مقابلے میں زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، ہارڈ مٹیریل کا ہے، وہ بوسیدہ ہو گیا. پھر گدھے کو زندہ کیا گیا. پھر واقعہ بہت طویل ہے کہ جب پہنچے تو پوری قوم میں جو لوگ تھے وہ 100 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئے تھے، اور یہ 100 سال کے ہونے کے بعد بھی جوان کے جوان تھے. لیکن بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا کہ مردوں کو کیسے جلایا جائے گا. اب آئیے اصحاب کہف کا معاملہ ہے. یہ قرآن میں سب سے بڑی دلیل ہے اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا. اس کا مقصد ہی یہی ہے اصحاب کہف کے واقعہ بیان کرنے کا. پروردگار عالم اس واقعے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر یقین لانا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عرب کے اندر کچھ لوگ ہیں، اس کو امام ابن اسحاق نے، تو یہ تابعی جلیل القدر حضرت ابن جریر نے، محدث ہے امام ابو نعیم نے، اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ اہل قریش نے ایک بار یہ کیا کہ اپنے 2 ساتھیوں کو، جس میں نضر بن حارث ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، ان کو مدینے میں بھیجا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی باتیں سناتے ہیں اور ہم محمد کا انکار نہیں کر پاتے. ہم حضور کی بات کا انکار کرتے ہیں تو محمد ایسے دلائل دے دیتے ہیں کہ ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہے. تو کہا مدینے میں یہود ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب والے، علم والے ہیں. تو 2 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ علماء یہود سے ملو اور ان سے پوچھو کہ ہم محمد سے ایسی کون سی نشانی پوچھے کہ جس کا جواب محمد نہ دے سکے اور اس کا نبی ہونا جھوٹا ثابت ہو جائے. تو یہ نضر بن حارث اور دوسرا جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ مدینہ پہنچے اور یہود کے علماء سے، یہودی علماء سے ملے، ملاقات کی اور کہا کہ بتائیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیا سوالات کریں، کچھ ایسے سوال بتائیے کہ جس کے جواب محمد نہ دے سکے اور ثابت ہو جائے کہ محمد جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اب تک تو ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ واقعی نبی ہی ہے، لیکن ہم بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہیں، کشمکش میں ہیں کہ جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں یہ وہی ہے یا نہیں. تو تم 3 سوال کرو. مسلمہ کذاب سے بھی ہم نے سوال کیا تھا، وہ جواب نہیں دے سکا، تو ہم پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، وہ نبی نہیں ہے. اب تم جاؤ محمد سے بھی 3 سوال کرو، اگر محمد نے اس کا جواب دے دیا تو پھر تم سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے، اور وہ اگر جواب نہ دے سکے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ کذاب ہے. 3 سوال یہ بتائے گئے. کہا کہ پوچھو کہ اے محمد بتائیے وہ نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے جو بستی چھوڑ کر چلے گئے اور جن کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے جو بستی چھوڑ کر چلے گئے اور ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. پہلا سوال یہ پوچھنا، اور دوسرا یہ کہ وہ کون شخص ہے جو مشرق اور مغرب کی جس نے سیر کی ہے، اور تیسرا سوال یہ کیجیے ان سے کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیے. 3 سوال آئے. انہوں نے جب دونوں نے قریش کو سنا تو قریش بڑے خوش ہوئے، کہا یقیناً محمد اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. پھر حضور سے ملاقات کی دوسرے دن انہوں نے کہا محمد اگر تم نبی ہے تو ہمارے 3 سوال کے جواب دو. حضور نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے. انہوں نے تینوں سوال بیان کیے تو حضور نے کہا کل آنا کل بتا دوں گا. سرکار کے الفاظ کیا تھے؟ کل آنا کل بتا دوں گا.
لیکن ہوا یہ کہ جبریل نہیں آئے، وہی نہیں آئی. ایک دن گزرا وہی نہیں آئی. قریش آیا، محمد آج کا تم نے وعدہ کیا تھا. آپ نے کہا کل آؤ، کل انشاءاللہ، کل میں بتا دوں گا. اس کے بعد 2 دن وہی نہیں آئی اور حضور پریشان، یہاں تک کہ کئی روز تک وہی کا نزول نہیں ہوا. سرکار جبریل کا انتظار کر رہے. اب حالت یہ ہوئی کہ عرب میں یہ مشرکین تانے دینے لگے. کہا کہ محمد جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ ہمارے سوالوں کا جواب دیتا اور کہتا وہی نہیں آ رہی ہے، میرا رب مجھے نہیں بتا رہا ہے. تو گویا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. اور حضور کی یہ کیفیت کہ آقا فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، میری حالت یہ تھی جیسے کسی مرنے والے شخص کی حالت ہوتی ہے. جب آدمی مرتا ہے وہ کیسے تڑپتا اور بے چین ہو جاتا ہے. لیکن وہی نہیں آ رہی ہے. آپ پریشان ہیں، روتے ہیں زاروں قطار کی کیا وجہ ہے کہ جبریل نہیں آ رہے، وہی نہیں آ رہی. اور یہ مشرکین خوشیاں مناتے تھے اور اپنا جشن منا رہے کہ محمد جو وہی کے دعوے کرتا تھا وہ اپنی طرف سے لڑتا تھا. اگر محمد سچا ہوتا تو ہمارے سوالوں کے جواب دے دیتا. اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں ہے تو گویا اس کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے اس نے بیان کیا سب گڑھ کر اپنی طرف سے اس نے بیان کیا اور کہتا رہا کہ رب کی طرف سے آتا ہے. جب کچھ دن گزر گئے، صحابہ بھی پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کہف نازل کی. اور پھر یہ سورہ کہف اس شان سے آئی کہ حدیث پاک میں امام تیلوی رحمۃ اللہ علیہ مستد الفردوس کے اندر جلد 4 ہے، صفحہ 275 ہے، حدیث نمبر 6812 ہے. عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ پھر رب نے جب سورہ کہف بھیجی تو پوری مکمل سورت ایک ہی وقت میں ہوتی، تھوڑی تھوڑی آیتیں نہیں، پوری. اور کہا یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کے نزول کے بعد جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتے رحمت کے ساتھ ہوئے. واحد وہ صورت ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ صورت آتی ہے. اور جو وحی میں تاخیر ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ تاخیر تمہاری وجہ سے ہوئی. اور وہ اس لیے کہ وحی نہیں بھیجی گئی. کیوں نہیں بھیجی گئی؟ کہ حضور نے کیا کہا تھا، کل آنا، کل بتاؤں گا. تو اللہ فرماتا ہے پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 24، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اللہ فرماتا ہے اور میرے حبیب ہرگز کسی بات کو یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، کسی کام کے بارے میں نہ کہنا میں کل یہ کام کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، مگر یہ کہ یہ ضرور کہو کہ اللہ جو چاہے. انشاءاللہ کہہ دیا کرنا، انشاءاللہ کہوں گے تو کام مکمل ہوگا. ابھی تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس کی وجہ سے یہ تعلیم کے لیے ہم نے وہی کو روک دیا کہ جب ہمارے حبیب نے کسی کام کے لیے کہا کل کروں گا تو گویا اس نے کام کا ذمہ خود لیا، رب کی طرف اس کو نہیں پھیرا. تو یہ کہہ دو کہ اللہ نے چاہا تو میں کل کام کروں گا. تو حبیب اگر تو انشاءاللہ کہہ دیتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی. تو انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ تعلیم کی گئی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو تم یاد کرو جب تم اس کو بھول جاؤ. اگر بھول جاؤ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا ہاں کل آؤ میں وہ کر دیتا ہوں آپ کا کام، انشاءاللہ نہیں کہا، بعد میں یاد آیا تو اس وقت وہ انشاءاللہ کہہ دے تو اس کی تلافی ہو جائے گی. جب بھی یاد آئے، یہاں تک علماء نے کہا اگر دوسرے دن یاد آئے تو دوسرے دن بھی انشاءاللہ کہہ دے. اور پھر یہ تعلیم دی گئی. اور پھر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر شروع کیا گیا. اور آیت نمبر 9 سے ذکر شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے اور حبیب کیا تمہیں اب معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ کی کھو والے اور جنگل کے کنارے والے اللہ کی ایک عجیب نشانیوں میں سے. یہاں سے سورہ کہف اب شروع ہوتی ہے، اصحاب کہف کا ذکر. اور جو پہاڑ کی کھو والے ہیں، جنگل کے کنارے والے ہیں اور جو وادی رقیم میں ہیں، اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں اب شارحین حدیث تفسیر کرتے ہیں، اس کی اپنے قرآن کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ امام عبدالرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کے دادا استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، وہ اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 326 اور حدیث نمبر 1656، حضرت امام ابن وحیب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کے زمانے کے بعد، اس کا نام تھا دقیانوس. اور یہ بڑا عجیب بادشاہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو پشت کیا اور اس نے اپنی قوم میں بت پرستی شروع کی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بتوں کو پوجے. حضرت عیسیٰ نے بت پرستی کو ختم فرما دیا تھا، لیکن اس نے دوبارہ بت پرستی کو لایا، اس کو رواج دیا اور قوم کو کہا کہ بتوں کو رکھو گھروں میں، اس کو پوجا کرو، ان بتوں سے تمہیں
تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، بتوں سے تمہیں جو ہے تمہارے نقصانات مطلب تمہیں ملے گا، حاجتیں تمہاری جو ہے پوری ہوا کریں گی۔ قوم نے اس کے کہنے پہ بتوں کو رکھنا شروع کیا، اور جو اس کا کہا نہیں مانتا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا، مار ڈالتا تھا۔ اس کا نام دقیانوس تھا۔ میرے خیال سے اسی کی بکواس اور یہ عمل کی وجہ سے ایک محاورہ بن گیا، کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہو، اس کے نام کی بنیاد پر۔ یعنی عمل ہی اتنا بیوقوفانہ اس کا تھا، تو اس نے باقاعدہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ زمانے گزرتے رہے اور پوری قوم بت پرست ہو گئی، سب بتوں کو پوجنے لگے، توحید کا احساس بھی اس قوم میں ختم ہو گیا۔ پھر ایک بار یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری جو حضرت عیسیٰ کی صحبت میں رہ چکے تھے، جیسے کہ حضور کا صحابی ہوتا ہے، عیسیٰ مسیح کا یہ حواری تھا، یہ اس شہر کی طرف داخل ہوا، ساتھ میں اس کے کچھ ساتھی تھے۔ تو جیسی شہر میں پہنچے، بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا شہر کے دروازے پہ، مین دروازے پر، اور شرط یہ تھی کہ شہر میں وہی شخص داخل ہوگا جو سب داخل ہونے سے پہلے بت پر چڑھاوا چڑھائے اور سجدہ کرے۔ تو اس کے ساتھیوں نے سجدہ کیا، شہر میں چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ کی سواری نے کہا باخدا میں مر جاؤں گا لیکن اس بت کو نہ چڑھاوا دوں گا نہ اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ تو شہر کے جو نگہبان تھے، جو پہرے دار تھے دروازے پر، انہوں نے کہا اگر تم بت کو سجدہ نہیں کرو گے ہم شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کہا مجھے شہر کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ وہ شہر سے باہر کچھ دور پر ایک حمام تھا، حمام کو سمجھتا ہے نا، جس میں نہایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو ایک حمام میں اس نے نوکری کر لی۔ اب وہاں پہ جو بھی لوگ نہانے آتے، امیر و کبیر آتے تھے حماموں میں نہانے، غریبوں کا تو معاملہ تھا نہیں وہاں۔ حماموں یہ ہوتا تھا کہ خادم اور غلام ان کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، بھپارا لیا جاتا تھا۔ آج کل کیا اس کو اس کی کیا بولتے ہیں، وہ اسٹیم بات جس کو بولتے ہیں، وہی حمام ہوتے تھے اس زمانے میں پہلے پرانے۔ اس میں آگ جلا کے بھاپ بنائی جاتی تھی پانی کی، اور اس میں خوشبو وغیرہ دنیا بھر کے معاملے ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ حمام میں نوکری کر رہا ہے اور وہاں تبلیغ بھی کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ لوگ اس کی باتیں سننے لگے، اور دقیانوسی باتوں کو چھوڑ کر بت کے پجاری ہونے سے انکار کرتے رہے، اور دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے لگے۔ انہی میں ایک جماعت تھی کچھ نوجوانوں کی، جنہوں نے اس کے کہنے پر، ماننے سمجھانے پر اسلام کو جانا، توحید کو سمجھا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، اور بت کی پوجا سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حمام میں پھر دقیانوس کا بیٹا جو ایک شہزادہ تھا، ایک عیاش اور فاحشہ عورت کو لے کر ساتھ میں آتا ہے، اور اس نے رات میں اس سے کہا اس حواری سے کہ جو حمام کا نوکر تھا کہ ہم میرے لیے حمام کھول، تاکہ اس عورت کے ساتھ میں اپنا حاجت پوری کروں۔ اور اس نے کہا کہ تو شہزادہ ہو کے تجھے شرم آنی چاہیے، شہزادہ ہے اور ایک فاحشہ عورت کو حمام میں لے آیا، اور یہ گندا کام کرے گا۔ جب اس نے اس کو اس طرح کی بات کی، تنبیہ کی اور اس کو سمجھایا، تو اس کے سمجھ میں آیا، اس کو برا لگا، بہرحال وہ شہزادہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک دوسری عورت کو لے کر آیا، اس نے پھر سمجھایا، تو اس نے کہا کہ تو زیادہ نصیحت مت کر مجھے، اور مجھے مت سمجھا، میں شہزادہ ہوں، اس سے پہلے میں نے تیری ایک بار بات سن لی، اب میں سننے والا نہیں، باخدا جو میری مرضی ہوں گی میں کروں گا، میرے لیے حمام کا دروازہ کھول۔ چنانچہ رات میں اس نے دروازہ کھلوایا، اس عورت کے ساتھ اندر گیا۔ اب جب صبح ہوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ فاحشہ عورت بھی مردہ حالت میں تھی، اور یہ شہزادہ بھی مر چکا۔ شہر میں چرچا ہوا کہ صاحب شہزادہ مارا گیا، اور اب چرچا یہ ہوئی کہ وہ حمامی جو تھا، وہ جو عیسیٰ کا حواری ہے، اسی نے شہزادے کو قتل کیا کیونکہ اس سے جھڑپ ہوئی تھی۔ اب جیسی خبر آئی تو یہ حضرت عیسیٰ کا حواری وہاں سے چلے گا ہجرت کر کے، بادشاہ تلاش میں نکلا، ان کو نہیں پایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کون اس کے ساتھی تھے جنہوں نے اس کے کہنے پر دین بدلا، کون کون لوگ ہیں جو اس کا بھاشن سنتے تھے، اس کا واعظ سنتے تھے، اس کی تقریروں کو سنا کرتے تھے، ان سب کو گرفتار کرو۔ تو اس میں وہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے، 7 ہے، 5 ہے، 13، 14 الگ الگ روایتیں آئی ہیں۔ وہ نوجوان جو اس کے کہنے پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، آپس میں ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا کہ یقیناً اگر دقیانوس نے ہمیں پکڑ لیا تو قتل بھی کریں گا اور ہم کو شرک بھی کروائے گا، تو ہم مرنا گوارا کریں گے لیکن شرک گوارا نہ کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں اور ہجرت کریں۔ چنانچہ یہ نوجوان نکلے، یہی وہ نوجوانوں کی جماعت تھی جس کو قرآن نے اصحاب کہف کہہ کر خطاب کیا۔ اصحاب کہف، اصحاب یعنی ساتھی، کہف یعنی اصحاب کہف۔ تو یہ نکلے اور راستے میں ایک شخص اور ملا، اس کے پاس ایک کتا تھا صاحب، سلام کلام ہوا، اس نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو انہوں نے چھپایا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنا ارادہ کسی کو ظاہر نہیں کریں گے، کوئی بھی بھروسہ نہیں کہ کون دقیانوس کا آدمی۔ تو وہ کتے کا جو مالک تھا اس نے کہا دیکھو تمہارے حالات اور تمہارے جانے کے انداز کو دیکھ کر کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا دین وہ نہیں جو دقیانوس کا دین ہے،
اور یقیناً تم توحید پر ہو، عیسیٰ مسیح کو تم اللہ کا رسول جانتے ہو اور تم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے اگر جان لیا تو اپنے بارے میں بتا۔ کہا قسم خدا کی میں بھی توحید کا ماننے والا ہوں اور میں بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ تو کہا چلو ہمارے ساتھ۔ اب یہ ساتھ ہو گیا، تو اسی شخص کا وہ کتا رہا جس کا نام کتمیر آیا ہے۔ اب یہ کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد ایک جنگل میں کھو میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے بہت اندر تک وہ کھو گئی ہوئی تھی، اس کھو میں داخل ہوئے اور کہا کہ آج رات ہم یہیں قیام کریں گے، آج رات یہیں سو جائیں گے، اور اس کے بعد جب صبح ہوں گی تو پھر دیکھا جائے گا کس طرف جانا اور کیا کرنا ہے۔ یہ اس کھو میں سوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دیا۔ اب یہ سوئے، ادھر بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی تلاش میں ہے کہ میرے شہزادہ جو مارا گیا یہ اگر مل جائے تو ان کے ذریعے وہ حمامی مل جائے گا جس کی وجہ سے میرے شہزادی کی موت ہوئی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کھو میں آئے تو اس کو شک ہوا کہ یقیناً وہ لوگ اسی کھو میں چھپے ہوں گے۔ کچھ اس کو اثرات ظاہر ہوئے کہ کوئی لوگ اندر تو گئے ہیں، تو اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اسی کھو میں وہ نوجوان چھپے ہوئے، جاؤ اندر اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چند سپاہی پہنچے تو ذکر آتا ہے قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ جب وہ کوفہ میں کھو میں داخل ہوئے، غار میں داخل ہوئے، تو روب اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ یہ بدحواس ہو گئے اور ان کی یادداشت گم ہو گئی، کیا دیکھا یہ بول تک نہیں پا رہے تھے۔ جب ان کی حالت دیکھی تو بادشاہ گھبرایا کہ یقیناً انہوں نے اندر کوئی بہت بھیانک چیز دیکھی۔ اب اللہ جانے کیا دکھایا گیا، گویا اللہ نے ہیبت اور روب سے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی۔ تو بادشاہ نے کہا تختی لائی جائے، تو کچھ دھات کی تختی لائی گئی اور اس پر اس نے اس نوجوانوں کے نام لکھا اور اپنے وزیر سے کہا کہ ان کے کچھ حالات بھی لکھ دے۔ تو وزیر نے حالات لکھے کہ یہ چند نوجوان ہیں جو بادشاہ کے اطاعت سے ڈر کر بھاگے، اپنا دین بچانے کی خاطر بھاگے، انہوں نے دقیانوس کے دین کا انکار کیا اور عیسیٰ مسیح کے دین کو اختیار کیا۔ ان کے نام لکھے اور 2 تختیاں بنائی، ایک تختی ایک صندوق میں رکھی اور وہ صندوق اسی کھو کے قریب میں رکھ دیا، اور دوسری تختی بادشاہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے محل کے خزانے میں اس کو جمع کر دیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اندر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن میرا حکم ہے کہ یہاں ایک دیوار چن دی جائے اور دیوار سے اس کھو کو بند کر دو، اگر وہ اندر ہوں گے تو خود ہی دم گھٹ جائے گا اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ مارے جائیں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ چنانچہ بڑی سی موٹی سی دیوار اس نے تعمیر کر دی اور دیوار سے اس کھو کو اس غار کو پورا پیک کر دیا۔ لیکن پروردگار عالم کی قدرت، اپنے قدرت کا اظہار رب نے ایسا فرمایا کہ کھو میں ہوا بھی پہنچتی تھی، روشنی پہنچتی تھی، لیکن سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حبیب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان سے کنارے سے کٹ کے نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو کنارے سے، اور موسم کو وہاں ایسا اعتدال والا معتدل رکھا گیا، نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ ٹھنڈی نہ بارش، اور یہ سوتے رہے کتنے سال سوتے رہے؟ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک گہری نیند میں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ صرف ہم ان کی کروٹیں بدل دیا کرتے تھے۔ اب شارین میں ہے کہ سال میں 2 بار کروٹ بدلی جاتی تھی، بعض نے کہا 3 بار، لیکن جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ ہر 10ویں محرم کو عاشورے کے دن ان کی ایک ہی بار کروٹ بدل دیا جاتا تھا، فرشتے آتے تھے اور ان کو کروٹ بدلتے تھے، سال میں ایک ہی کروٹ بدلتے تھے۔ 309 سال گزر گئے، دقیانوس مر گیا، مر کے کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بہت سارے بادشاہ آئے، انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا بیدروس۔ بیدروس توحید کا ماننے والا تھا، عیسیٰ مسیح کے اس نے دین کو قبول کیا بیدروس نے، اور بتوں کی پوجا سے اس نے قوم کو منع کیا، روکا، اور اس کی جدوجہد کی وجہ سے پھر توحید وہاں پر عام ہوئی۔ لیکن پھر ایک دور یہ گزرا بیدروس کے دور کے اندر کہ لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس پر یقین کرنا چھوڑ بیٹھے، اور آپس میں اس شک و شبہات کرنے لگے، اور آپس میں کہنے لگے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، جو مر گیا ختم ہو گیا، اب دوبارہ وہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو موت کے بعد اٹھائے جانے پر انہوں نے انکار کر دیا۔ 309 سال کے بعد اللہ کا مطلب مشیت تھی، مشیت الہی، کہ ایک چراوا بکریاں چرانے کے لیے نکلتا ہے، اسی جنگل میں گھوم رہا ہے، اچانک بارش شروع ہو گئی تیز، پریشان ہوا کہ بکریاں بھیگیں گی، میں خود بھیگوں گا، بیمار پڑ جاؤں گا، بکریاں بیمار پڑ جائیں گی، کیسے بکریوں کو اس بارش سے بچاؤں؟ بڑی دھواں بارش ہوئی، تب اس کو غار نظر آیا، تو اس نے ارادہ کیا کہ غار میں اپنی بکریوں کو رکھنا چاہیے۔ قریب پہنچا، دیوار نظر آئی، دیکھا پوسیدہ ہو گئی، جب 300 سال گزر چکے تھے دیوار پر، اس نے کہا کہ دیوار کے اندر ایک غار معلوم ہوتی ہے،
اور یہ دیوار بڑی بوسیدہ ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں 2-4 اس پر پاؤڑے اور سبل چلاؤں گا، وہ ٹوٹ جائیں گی اور میں اپنی بکریوں کو غار کے اندر لے کے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے غار کو توڑنا شروع کیا، جو ہے دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ اب دیوار کو اس نے ابھی اینٹوں کو توڑا کہ دھڑ دھڑ اینٹیں گری، غار کا منہ ظاہر ہوا۔ اب یہ جیسے اندر داخل ہوا چیختا ہوا بھاگا، اور اس لیے چیختا ہوا بھاگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر ایسا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، صرف چیخ رہا تھا اور کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہا تھا، بکریوں کو چھوڑ کر وہاں بھاگ گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غار کھلی، اس سے باہر سے روشنی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو بیدار کیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، جسم سلامت تھے، جوانی برقرار تھی، 300 سال میں بڑھاپا نہیں آیا تھا، داڑھی کے بال نہیں پکے تھے، جیسے نوجوان تھے ویسے ہی نوجوان تھے۔ وہ اٹھے اور اس میں پھر ان میں ایک جو بڑے تھے ان کا نام تھا تملیخہ۔ تملیخ کو انہوں نے کہا، کچھ چاندی کے سکے دیے، کہا کہ اب انہیں کیا لگا، ہم صبح سوئے تھے اور ابھی شام کے وقت اٹھ گئے، کہا بازار میں جاؤ ہمارے بھائی اور جا کر کچھ کھانے کا سامان لاؤ، ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ 300 سال تک دیکھیں بھوکے سو رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہوا، اب اٹھے ہیں تو بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ۔ اب اس پر وہ بھی معمہ حل ہو جاتا ہے کہ نبی نور ہے تو کھاتے کیوں تھے بھائی؟ کھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو حاجت تھی، سرکار کھاتے اس لیے تھے کہ ہمیں کھانا آ جائے۔ حضور جو کھا لے وہ حلال ہو جائے، حضور جو چھوڑ دے وہ حرام ہو جائے۔ تو ہم پر حلال کرنے کے لیے آقا نے کھایا، ورنہ حضور کو ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ واقعے میں یہ بھی ایک اشارہ ہے، اللہ چاہے تو 300 سال بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے، لیکن اب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ جاؤ بازار میں کچھ کھانے کی چیزیں لاؤ، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ دقیانوس کا کیا حال ہے، ہماری تلاش ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ تو سمجھ رہے ابھی بھی دقیانوس کا دور چل رہا ہے، وہی زمانہ ہے۔ اب بہرحال یہ جناب نکلے، تملیخہ صاحب جو تھے جن کا نام تھا، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک دکان پر، نان بھائی ہوتا ہے تو روٹیاں وغیرہ بناتا ہے، نان بناتا ہے، اس کے پاس گئے اور سکہ دیا کہ بھائی کچھ روٹیاں دو، تو اس نے جیسے سکہ دے گا تو حیرت میں پڑ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سکے کا چلن تو ختم ہو گیا تھا، 300 سال پرانا، 309 سال پرانا، حکومتیں بدل گئی، لوگ اس سکے کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اس بادشاہ دقیانوس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اس نے جیسے سکہ الٹ پلٹ کے دیکھا تو اس نے سمجھ گیا کہ صاحب یہ کئی خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے سکہ ملا؟ انہوں نے کہا کہاں سے ملا، کیا مطلب، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے؟ کہا نہیں، یہ سکہ اب چلتا نہیں ہے، یہ تمہیں ضرور خزانہ ملا ہے، مجھے بتاؤ ورنہ میں حاکم کے پاس تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے قسم کھائی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے ان کو پکڑا اور حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم ایک نیک صالح انسان تھا، اس نے بڑی ادب سے ان کو بات کی، کہا کہ دیکھو جب تک معاملے کی میں گہرائی میں نہ چلے جاؤں، انہیں چور ٹھہرانا یا ان کو کوئی خزانہ ملا یہ سب نتیجہ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ کہا بتاؤ، آپ بتائیے سکہ کہاں ملا؟ انہوں نے کہا باخدا یہ سکہ ہمارا اپنا ہے۔ کیا یہ دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے؟ کیا یہ دقیانوس کے دور کا سکہ ہے؟ کہا کون دقیانوس، کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہا رہے وہی دقیانوس جو بادشاہ ہے، جو بتوں کو پجواتا ہے۔ کہا اس نام پر اب کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، پھر کچھ عالموں کو بلایا گیا، تو عالموں نے اس سکے کو دیکھا اور پھر کتابوں کو کھنگالا، تو کہا کہ دقیانوس 300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرک ہوا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے کہا باخدا ہم تو دقیانوس کے دور میں ہی نکلے، وہی دور تھا، غار میں گئے، اور حال یہ ہے کہ ہم دوپہر میں سوئے اور شام کو اٹھے، معاف کیجیے رات میں سوئے اور صبح اٹھے، رات میں سوئے تھے، میں الٹا بول رہا ہوں، بس ایک رات ہم نے قیام کیا اس سے بھی تھوڑا وقت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی غار میں ہیں۔ تو کہا چلو، اب یہ پورا ہجوم اور پورا جو ہے غار کے قریب پہنچا، جب شور ہوا تو یہ جو باقی ان کے نوجوان ساتھی بیٹھے تھے، شور سنا غار کے باہر، خوفزدہ ہو گئے۔ کہا یقیناً تملیخہ جو ہے وہ پکڑے گئے، دقیانوس کی فوج آ رہی ہے پکڑ۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہنی شروع کی اور آپس میں کہا عہد کرو آپس میں ایک دوسرے سے، قسمیں کھاؤ کہ باخدا ہم پکڑے بھی گئے، قتل ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، مگر ہم عیسیٰ مسیح کے دین کو نہیں چھوڑنے والے۔ انہوں نے عہد کیا، لیکن جب قریب آئے تو شور تھوڑا تھما، تو انہوں نے کہا تخمیلہ نے کہ آپ باہر رکیے کہ میرے ساتھیوں کو نہیں معلوم کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ تو ابھی مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ہم 300 سال سوئے اور اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں نیند میں رکھا، تو میں اندر جا کے اپنے ساتھیوں کو حالات بتاتا ہوں، انہیں پہلے سمجھا دوں، ماحول اور حالات بتا دوں، پھر آپ اندر آئیے گا، ان سے ملاقات کیجیے گا۔ حاکم نے کہا بہت بہتر۔ یہ اندر گئے، جا کے اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا،
اور اس کے بعد ان کو اجازت دی، یہ اندر آئے اور پھر ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے اپنے حالات بیان کرنا شروع کیے کہ ہم دقیانوس کے زمانے میں نکلے اور یہ اس زمانے کا سکہ لے کر نکلے، اس زمانے میں چاندی کا سکہ تھا جس میں دقیانوس کی مہر اور اس کا نام وغیرہ سب کچھ ہے۔ ہم اس غار میں آئے تو انہوں نے کہا آپ کے نام بتاؤ، تو انہوں نے اپنے نام بتائے اور اس کے بعد وہ صندوق ان کو نظر آیا، حاکم نے وہ صندوق کی سیل کو تڑوایا اور جب تختیاں نکالی تو ان کے نام اس میں موجود تھے۔ اور پھر عالموں میں سے ایک عالم جو بڑے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ بھی تختی ہے جو دقیانوس نے اپنے خزانے میں جمع کیے تھے، آؤ اس تختی کو بھی آج ہم دیکھیں۔ جب اس تختی کو دیکھیں تو اس پر بھی وہی نام تھے، نام بھی میچ ہوئے، ان کے بتانے سے بھی نام میچ ہوئے۔ بادشاہ بیدروس کو خبر دی گئی، بادشاہ فوراً حاضر ہوتا ہے اور جب اصحاب کہف کو دیکھا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، سجدے میں گرا، اللہ کا شکر کیا، پروردگار میری قوم میں یہ کفر کی بات پیدا ہو گئی تھی، میں نے ان کو ایمان پہ لانے کے لیے اتنی جدوجہد کی، مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے بتوں کی پوجا تو چھوڑ دی، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یہ شک کرنے لگے اور کافر ہونے لگے۔ اے رب قدیر تیرا شکر و احسان ہے کہ آج ان اصحاب کہف کی وجہ سے یہ سب پر یقین واضح ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ جس طرح انہیں 300 سال سلائے رکھ کر دوبارہ بیدار کیا، اللہ تعالیٰ جب نیند دینے پر قادر ہے تو موت کے بعد حیات دینے پر بھی قادر ہے۔ آج اس چیز کا سب کو یقین ہو گیا، سب نے اس کا اقرار کیا۔ بیدروس نے سب سے بغل گیر ہوئے، گلے ملے اور گلے ملنے کے بعد ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قوم میں چلے قیام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور جو مقصد کی تکمیل تھی وہ واضح ہو چکی، اب آپ جائیں، ہم اسی غار میں تو ٹھہریں گے، عبادت کریں گے، اس کے بعد جو مرضی الہی ہوں گی اور جو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ اس کے بعد یہ اندر گئے اور جیسے اندر پہنچے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر نیند مسلط کر دیا اور اس بار پھر ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اب 300 سال کے بعد ان کو موت دی گئی۔ بیدروس جب اندر داخل ہوئے دیکھا تو یہ مردہ حالت پہ پڑے تھے، رونے لگا بیدروس، سارے لوگوں نے افسوس کیا۔ پھر بیدروس نے وہاں پر ایک صندوق بلایا، ان کے جسم کو اس میں محفوظ کر دیا اور محفوظ کرنے کے بعد کہا کہ یقیناً یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ اللہ کے نیک اولیاء ہے، ان کے قرب خاص میں مسجد تعمیر کی جائے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 21 سورہ کہف کے اللہ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لا نتخذن علیہم مسجدا۔ اللہ فرماتا ہے بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، جنہوں نے اس کام کی تکمیل کی، اصحاب کہف سے ملاقات کی، بات چیت کی، ان سے حالات معلوم کیے، جو اس کام میں غالب رہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا قسم ہے ہم ان پر ضرور مسجد بنائیں گے۔ تو بیدروس نے وہاں مسجد بنائی اور علماء امام تفسیر خازن میں ابن حضرت خازن کہتے ہیں کہ اس سے بات یہ پتہ چلی کہ نیکوں کے قرب میں مسجد بنانا زیادہ برکت کا سبب ہے، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت میں دستور رہا کہ ہر ولی کے روزے کے قریب مسجد بنا دی جاتی ہے، اور یہ سرکار نے خود اس پر عمل کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبی بنائی اور ارشاد فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ میری قبر کہاں بنانا ہے، تمہیں مسجد کے پاس ہی بنانا ہے۔ وہاں بڑے کہتے ہیں کہ صاحب مسجد کے بازو درگاہ آ جائے تو مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد ابن عبد الوہاب جناب نے جب قبضہ کیا تھا تو 600 یا 700 مسجدیں شہید کر دی تھی اس نے، معاذ اللہ۔ کن بنیادوں پر؟ اولیاء کرام کے ناموں سے منسوب تھی اور بعض اولیاء کی قبروں کے قریب تھی۔ لیکن دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں کسی بزرگ صحابی کی قبر نہ ہو اور وہاں مسجد نہ ہو؟ آپ مسجد نبوی دیکھیے، رسول اللہ کے بازو سرکار کے۔ بغداد جائیں، غوث پاک کی قبر پاک سے لگی ہوئی مسجد ہے۔ آپ داتا گنبخش چلے جائیں، علی حجوری لاہوری کے پاس، ان کے بازو میں قبر ہے۔ اجمیر جائیں، غریب نواز کے پہلو میں قبر ہے۔ ایک زمانے دراز سے چل رہا ہے کہ اولیاء کے قرب میں مسجد بنائی جاتی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، مگر ولی کے قرب سے نماز کی مقبولیت کا یقین کامل پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب اصحاب کہف انتقال کر چکے تو بیدروس نے کہا یہ اہل ایمان تھے، قرآن نے ان کو مشرک نہیں کہا، یہ تو اہل ایمان تھے۔ اور ایسا اہل ایمان کہ جب ان کا ایمان ڈگمگانے لگا تو ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے اصحاب کہف کے واقعے کو ظاہر کیا گیا۔ تو وہ اہل ایمان کی جماعت کہتی ہے کہ ہم ضرور اللہ کی قسم ان کے قرب ہم مسجد بنائیں گے، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی اور اصحاب کہف کا یہ معاملہ جو ہے پوشیدہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے ان پر روب، اس جگہ پہ روب طاری کر دیا، حیبت، اگر تو وہاں سے گزرے تو تو روب اور حیبت کی وجہ سے دیکھیں گا کہ وہاں پر حیبت اور روب کا عالم ہے اور کوئی ان کو دیکھ نہ پائیں گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اس طرح کہ اس کو حضرت امام ابن ابی شیبہ نے
تو حضرت امام بخاری امام مسلم کے استاد اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم شام سے غزوے کے لیے جنگ کے لیے نکلے, ساتھ میں امیر معاویہ تھے, تو اصحاب کہف کی وہی غار نظر آئی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس غار کا ذکر سنا تھا اور ایک مرتبہ حضور کے ساتھ بھی میں نے اس غار کو دیکھا تھا. میں نے کہا امیر معاویہ یہ وہی غار ہے جو اصحاب کہف کی غار ہے. امیر معاویہ نے کہا کہ ضرور ہم اندر جھانک کر دیکھیں گے کیا ہے. حضرت عباس نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی, سورہ کہف کی 18ویں آیت ہے کہ اللہ فرماتا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رب نے نبی کو یہ فرمایا جو تجھ سے بہتر تھے, اے معاویہ تجھ سے بہتر نبی نے جب تجھ سے بہتر کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تو جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے, ان سے ہیبت میں بھر جائے. یعنی تو دیکھے تو ہیبت کا یہ آگا کہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے. تو جو معاویہ تجھ سے افضل تھے ان کے تعلق سے اللہ نے کہا اے معاویہ تو نہ دیکھ پائیں گا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ معاویہ نے ضد کی اور اپنے چند ساتھیوں کو کہا تم پہلے جاؤ غار میں تھاکو, کیا ہے پھر مجھے بتانا. جیسی وہ اندر گئے, دو روایت آتی, ابن شہبہ کہتے ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کے جسموں میں آگ لگ گئی, جل کر راکھ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہیبت سے چیختے ہوئے نکلے اور اتنے سنگ بھاگے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں بھاگ کر گئے. اب اللہ جانے انہوں نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. بہرحال وہ غار بھی ایسا ہے کہ جہاں ایک ہیبت کا عالم ہے. ان کے نام کے تعلق سے جو ہے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ, امام طبرانی کہتے ہیں اس کی سند بھی صحیح ہے, عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے. قرآن نے کہا ہے حبیب اب ان کی تعداد میں بھی لوگ جھگڑیں گے, مفہوم آیت یہ ہے, کوئی کہے گا 8 تھے, کوئی کہے گا 7 تھے, کوئی کہے گا 10 تھے. صحیح تعداد آپ کہہ دو کہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں نے رسول اللہ سے ان کے نام سنے اور میں نے ان کے 7 نام پائے. نام بڑے ہارڈ ہے, میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ نام اصل میں عبرانی زبان میں, ہیبرو زبان میں ہے, یہ عربی کے اور اردو کے نام نہیں ہے. پہلا نام جو ہے مخسلیمینا, یہ بڑا عجیب نام ہے, مخسلیمینا, تملیخا, مرتوس, نینونس, دردودست, کفا شتحاوس, منتفوسس, اور یہ 7 نام ہے اور 8واں ان کا کتا ہے قطمیر. اور امام طبرانی نے بڑی پیاری حدیث لکھی اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا جو ہے ذکر کہاں کیا اور کس انداز میں کیا. امام طبرانی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 7 نام اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر میں نے یہ دیکھی کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی, بجھ نہیں رہی تھی. میں نے ان 7 ناموں کو اصحاب کہف کے لکھا تختی پر, اور تختی کو جیسے ہی آگ میں ڈالا آگ سرد ہو گئی. ان کے نام کی تاثیر, یہ بنی قوم حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن, کفن پر سجرہ لکھنا, کتابت لکھنا, یہ کفن پہ عہد نامہ وغیرہ لکھنا. اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے حدیث جمع کی. امام طبرانی کی اس حدیث کو وہاں لکھا اور کہا اس کی سند صحیح ہے. امام طبرانی نے کہا جب صحیح سند سے یہ واضح ہو گیا کہ عیسیٰ مسیح کے ولی ہو, ان کی امت کے, ان کے نام جہاں ہو وہاں آگ نہیں ہے, تو اگر اس امت کے اولیاء کے ناموں کا سجرہ قبر میں رکھ دیا جائے تو جہنم کی آگ نہیں آ سکتی اس کا. یہ وجہ ہے کہ ہم سجرے رکھا کرتے ہیں قبروں میں, اور وہاں بڑے پوچھتے رہتے کہ سجرہ کہاں سے لایا ہے. ہم نے کہا تمہیں نہیں پتا تو کیوں منہ کھولتے ہو, پہلے معلوم کر لیا کرو اس کے بعد منہ کھولا کرو. بیچارے بخاری مسلم سے باہر نکلتے نہیں, دوسری حدیث کی کتاب کھول کے دیکھتے نہیں, ابن شہبہ تک رسائی نہیں, معجم الاوسط پہ نظر نہیں, طبرانی دیکھا کبھی نہیں, اور اس کے بعد دعوے ہم اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث ہو. یار کائے کو خامخواہ منہ کھولتے ہو. یہ کتنی واضح بات ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کے نام تختی میں لکھا, پھینک دیا اور وہ آگ بجھ گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کی امت کے اولیاء افضل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء افضل ہے؟ سرکار کی امت کے اولیاء افضل ہے نا. اور وہ 7 نام کی یہ تاثیر ہے, یہاں تو پورا سجرہ ہی ہے, پورا رسول اللہ تک. اس میں سرکار کا بھی نام آتا ہے سجرہ جب چلتا ہے تو, پیر سے لے کر رسول اللہ تک مولا کائنات کا بھی نام ہے, غوث پاک کا بھی نام ہے, بڑے بڑے اولیاء کے نام ہے. تو اگر یہ سجرہ رکھ دیا جائے تو جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اور اصحاب کہف کے ذکر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا جو پہاڑ کی کھو میں جنگل کے کنارے والے اصحاب کہف کی جماعت, یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. قرآن
قرآن نے ان کو عجیب نشانی فرمایا، لیکن رسول اللہ کی امت میں بھی ایک نشانی ظاہر کی رب تبارک و تعالیٰ نے. یہ عیسیٰ مسیح کے زمانے میں ایک ظاہر کی گئی موت کے بعد حیات کا ثبوت، لیکن اس امت میں بھی ثبوت دیا گیا اور اصحاب کہف سے بڑی نشانی دی گئی، مگر اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واقعہ قرآن کے بعد کا ہے. قرآن سے پہلے کا ہوتا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا، مگر حدیثوں میں ہے، ائمہ کی کتابوں میں ہے. کہاں ہے یہ واقعہ؟ وہ ہے اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ترین واقعہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہے. جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، ان کے سر اقدس کو نیزے پر کوفہ لے جایا جا رہا ہے، اور کوفہ سے پھر دمشق کی طرف لے جایا گیا. جب یزید کے دربار کی طرف لے جا رہے ہیں اور راستے میں لوگوں کا ہجوم ہے، یزیدی جو ہے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے غم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہے، بخاری میں بھی ان سے حدیثیں آئی ہے. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ میں ان دنوں دمشق میں تجارت کی غرض سے آیا تھا. جب اس قافلے کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا، جشن کا ماحول دیکھا، میں نے ایک شخص سے پوچھا کیا بات ہے، آج کوئی عید کا تہوار تو نہیں ہے، عید تو نہیں ہے، یہ خوشی کیوں ہے دمشق میں حالانکہ آج کوئی عید نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے عید ہی ہے. کہا کون سی عید ہے تمہارے لیے؟ کون سی نہیں عید ایجاد کر لی تم نے، یہ خوشیاں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج بہت بڑی عید ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امیر المومنین یزید کا غدار، یزید سے ٹکرانے والا حسین ابن علی آج مارا گیا، اس کے سر کو لایا جا رہا ہے، آج ہمارے لیے جشن کا دن ہے. سہل ابن سعد کہتے میں نے جیسی سنا آنکھوں سے میرے آنسو کے دھارے جاری ہو گئے. کم وقتوں تم نے یہ کیا کیا، نواز رسول کو شہید کر دیا اور اس پر خوشی مناتے ہو، تمہاری تو آخرت تباہ ہو گئی. پوچھا کہ کس طرف سے قافلہ آ رہا ہے وہ، اس نے اشارہ کیا. سہل ابن سعد کہتے میں اس طرف پہنچا، دیکھا کہ اہل بیت کی خواتین زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، حضرت زینب کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، اونٹوں پہ ننگی پیٹھ پہ بٹھایا گیا ہے، زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا ہوا ہے، اور سر حسین بیچ میں درمیان میں چل رہا ہے. لوگ اس کے ارد گرد رقص کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نیزے پہ حسین کا سر ہلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، نچاتے ہیں. میں قریب پہنچا حضرت زینب کے اور سلام کیا، السلام علیکم اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی شہزادی سلام قبول کیجیے. حضرت زینب نے روتی بھی آنکھوں سے کہا کون ہے ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے غریب الوطنی میں، ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر کوئی ہمیں حقارت سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی ہمیں نفرت سے گھور رہا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ آپ کون ہیں جو ہمیں سلام کرتے؟ حضرت سہل نے روتے ہوئے کہا، سہل ابن سعد نے، اے شہزادی کونین کی شہزادی، میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ابن سعد، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے. کہا رسول اللہ کے صحابی ہیں، مرحبا آپ کا آنا، لیکن آپ اگر کچھ اہل بیت پر احسان کرنا چاہتے یہ احسان کر دے. سر حسین ہمارے ساتھ درمیان میں چل رہا ہے، لوگ حسین کو بھی دیکھتے ہیں، ساتھ میں ہم پر بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، ہمیں بھی دیکھتے ہیں. آپ ایسا اگر کر دے کہ حسین کے سر کو آگے کر دے تاکہ لوگ حسین کے سر کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم پردے میں رہ جائے، ہمارے چہروں کی طرف وہ دیکھنے سے باز آ جائے. ہم قیامت کے دن اس کا آپ کو نانا سے اجر دلوائیں گے، اس کا بدلہ دلوائیں گے. سہل ابن سعد نے کہا کہ ضرور میں یہ کروں گا اگر میرے بس میں. آپ گئے تجارت میں خوب مال کمایا تھا، وہ بدبخت یزیدی جو حسین کے سر کو نیزے میں پکڑ کے چل رہا اس کے پاس پہنچے، کہا کہ ایک بات سنے گا تو، میں چاہتا ہوں کہ حسین کے سر کو تو آگے لے کے آ جا، سب سے آگے کر لے. اس نے کہا تمہارے کہنے پہ میں سر حسین کو آگے کیوں کروں؟ کہا میرے کہنے پر مت کر، مگر میرے پاس بہت مال ہے، کئی لاکھ درہم ہے، اگر تو میری بات مان لے تو سارا مال میں تجھے دے دوں. وہ دنیا کا کتا تو اس نے کہا لاؤ مال، اگر تم مال دے دو تو میں کر دیتا ہوں. حضرت سہل نے اس کو مال دے دیا اور یہ حسین پاک کے سر کو سب سے آگے لے گیا. سہل ابن سعد کہتے ہیں میں حسین کے سر کے ساتھ آگے آیا، ایک قاری قرآن تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جیسے ہی وہ سورہ کہف کی تلاوت پر آیا اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتی عجبا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جیسی اس کی زبان سے جاری ہوا کہ اے حبیب آپ کو معلوم ہوا پہاڑ کی کھو والے، جنگل کے کنارے والے اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. سہل ابن سعد کہتے ہیں قسم بہادر لا شریک کی، میں نے لب حسین کو ہلتے ہوئے دیکھا. لب حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے اس مردود شخص سے کہا جو نیزے پہ حسین کے سر کو بلند کیے، میں نے کہا اللہ کا واسطہ تو سر حسین کو تھوڑا نیچے کر لے تاکہ میں سنوں حسین کہہ کیا رہے ہیں. اس نے جب نیزہ نیچے کیا آپ نے کان لگائے، امام حسین نے یہی آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتی عجبا، اور اس کے بعد کہا عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے لوگوں اصحاب کہف سے زیادہ تعجب ہے میرا قتل کیا جانا اور میرا یہ گھمایا جانا ہے.
عذاب کیف کا واقعہ یقیناً عجیب و غریب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب میرا واقعہ ہے۔ کیوں واقعہ عجیب ہے؟ شارحین نے اس کی تشریح کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے صفحہ 88 پہ اس کو نقل کیا روایت کو، اور بھی محدثین نے لکھا اور پھر تشریح کی کہ اصحاب کیف سے زیادہ عجیب تر حسین کا واقعہ اس لیے کہ اصحاب کیف نکلے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اس لیے نکلے تھے حسین پاک اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے، قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے۔ اصحاب کیف نے کار میں پناہ لی، چھپایا اپنے آپ کو، اپنی جان کی حفاظت کی۔ حسین پاک کسی کھو میں جا کے پناہ نہیں لیے، امام حسین غار میں نہیں گئے، میدان عمل میں آئے ہیں، امت کے ایمان بچانے کے لیے، نبی کی امت کا ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اصحاب کیف 300 سال تک سوتے رہے۔ حال یہ تھا کہ جسم اور روح کا رشتہ منقطع نہیں ہوا تھا، جسم میں روح تھی، اصحاب کیف سانس بھی لے رہے تھے، سانسیں بھی چل رہی تھی، گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ 300 سال کے بعد جب بیدار ہو کے انہوں نے گفتگو کی، 300 سال کے بعد بولے، مگر کس عالم میں بولے کہ انتقال نہیں ہوا تھا، جسم سے روح نہیں نکالی گئی تھی، جسم سلامت تھے، کلام کر رہے تھے، روح اور جسم کا تعلق تھا۔ مگر حسین کلام کر رہے شہادت کے بعد کس عالم میں کہ دھڑ کربلا میں ریزہ ریزہ کیا جا چکا ہے، سر دمشق میں ہے، حسین کا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، مگر حسین پاک اس وقت بھی کلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصحاب کیف سے زیادہ تعجب خیز میرا واقعہ ہے۔ یہ پوری سورہ کیف ہے، اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بیان کی، بس اسی پہ ہم اختتام کر رہے ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں اور مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں حوالے کے ساتھ ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کیف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا، پہلی کی شروع کی 10 آیتوں کو، اور اس کو روزانہ پڑھے، تو اگر وہ دجال کو پائے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور فرماتے جس گھر میں سورہ کیف پڑھ لی جائے وہ گھر پورے دن کے لیے جلنے سے اور نقصان سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اصحاب کیف کے نام ان آیتوں کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابھی ایمان مستحکم بنائے، مضبوط بنائے، اور ہمارا ایمان اس پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہمارے دلوں سے بھی ان وسوسوں کو کبھی نہ آنے دے اور ان وسوسوں کو دور کر دے کہ بے شک پروردگار کا فرمان حق ہے کہ اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہمیں مٹی میں ملائیں گا اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گا۔ رب کائنات ہمیں اس حال میں دنیا سے لے جانا کہ ہمیں تجھ پر، تیرے نبی پر، تیری آخرت پر ایمان رہے، ہمارا ایمان کبھی غارت اور برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، اور جن کے اصال ثواب کے لیے آج کی بزم کا انعقاد کیا گیا، جناب مجیب الرحمان مرحوم کی روح کو اس کا اصال ثواب عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے، کروٹ کروٹ، جس طرح اصحاب کیف کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 300 سال نیند میں رکھا، اطمینان، سکون اور پرسکون حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں ویسا ہی اطمینان اور سکون عطا فرمائے، کروٹ کروٹ چین عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔